بچانے کی، اور پھر اس کے بعد وہ دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام اور نبی کی سنتیں اللہ کا کلام سیکھ رہا ہے اور نبی کی سنتیں سیکھ رہا ہے. بیچ میں آتا ہے دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام اور دن اور رات لگ کر نبی کی سنت، دن اور رات لگ کر اللہ کا کلام اور دن اور رات لگ کر نبی کی سنت. یہ اصل اصول. ہم اس 2 مہینے میں ذرا سوچیں کبھی ہم نے ایک دن کی سنت پر عمل کیا کہ دن اور رات آنے والے مہمانوں کو لے کر لگے، ایک کے ساتھ 1 گھنٹہ، ایک کے ساتھ آدھا گھنٹہ، ایک کے ساتھ 10 منٹ، ایک کے ساتھ 2 گھنٹے، کسی کو وضو سکھلائے، کسی کو نماز سکھلائے، کسی کو نماز کا ڈھانچہ سکھلائے، ٹھیک، اور کسی کو یہاں کے سارے اعمال بتائے، مجلسوں میں بتائے، اور کسی کو مقامی کام سمجھائے، اور کسی کی روانگی کی بات کری، اور کسی کی ہم نے تشکیل کری چلے کی 4 مہینے کی 2 مہینے کے اندر بڑا ہوتا ہے. کبھی کوئی دن ایسا ہے جس میں صبح شام ہمیں اپنے کھانے کو موقع نہیں ملا اور اپنے سونے کو موقع نہیں ملا، کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملا. مہمان اتنے آ رہے، اتنے آ رہے، اتنے آ رہے. ایک بھی آدمی آئے تو مایوس نہ کرے، ایک بھی آدمی آئے تو بنا اکرام کے واپس نہ کرے. کوئی بھی آدمی آئے وہ یہاں سے کام کو سیکھے سمجھے بغیر نہ کرے. اس فکر میں ہم نے دن اور رات دیکھ رہا تاکہ ہم نے اپنی بستر دے دی جب ان کے پاس بستر بے وقت آئے اور یہاں پر کھانا ختم ہو چکا تو ہم نے باہر سے کھانا منگا کے اپنے دل پیسوں میں کھلا کے اکرام کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل میں ہم 2 مہینے کے معنی کو چھوڑ سمجھتے ہیں. 2 مہینہ یہ ہے کہ یہاں آ جائے اور پھر اس کے بعد جہاں جو ڈیوٹیوں میں لگا دیں ان ڈیوٹیوں میں اپنا 2 مہینہ پورا کر کے چلیں. کہتے ہیں کہ 2 مہینے پورے ہو. آپ سارے مدینہ ہیں، ہم سارے مدینہ کے طرف پر آپ کو یہاں رہنا چاہیے. اپنا وقت بھی لگا رہے تو اپنا مال بھی لگانا چاہیے. کیا لگانا چاہیے؟ آنے والے مہمانوں پر اپنا مال لگانا چاہیے. اور پھر اپنی عبادتیں کر رہے تو دعوت کی انفرادی دعوت دینا چاہیے. اور یہ کیا ہے؟ یہ سارا کام آبادی کا عمل کہلاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کا عمل کوئی الگ چیز ہے، اس کے لیے کوئی مسجد ہمیں ملے، کوئی محلہ ملے اور پھر وہاں پر لوگ آگے اور ہم محنت کر کے لا سکتے ہیں. لیکن یہ مستقل آبادی کا عمل کر رہے ہیں، یہاں پر مستقل عمل چالو ہے. ماشاء اللہ باہر سے مہمان آ رہے ہیں. نمبر 2 اور نمبر 3 آپ اس گیٹ کے اس گیٹ پہ کھڑے ہیں نیچے اوپر اور بالکل چاک چوبند ہیں اور جو بھی باہر سے آ رہا ہے اس کا آپ استقبال کر رہے ہیں. اور پھر آپ اس کو وضو کرا رہے ہیں، غسل کی ضرورت پڑ گئی غسل کرا رہے ہیں اور اس کے کپڑے بدلوا رہے ہیں اور پھر اس کو نماز وقت کا نماز فریضہ ادا کروا رہے ہیں، نماز اس کو پڑھوا رہے ہیں اور اس کے بعد اسے بہت پیار محبت سے مجلسوں میں بٹھا رہے ہیں. اور پھر وہ جانے نظر آئے تو پھر اس کو اختلاط کر کے اس کا علاقہ معلوم کر کے گاؤں دیہات اور ضلع اور صوبہ معلوم کر کے اور ان ضلعوں صوبے والوں سے ملاقات کرا کے پھر اس کے بعد ان کی 4 مہینے کی تشکیلیں کر اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی 4 مہینے جتنا وقت ہے کم سے کم چلہ دے دے اس کی تشکیل کر دے. اور پھر وہ بھی تیار نہیں اپنے مقام پہ جا رہا ہے تو اس کو اپنی مقام پر جا کے روزانہ 8 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے اپنے مسجد میں وقت دینے کی دعوت دے. اور پھر اپنے گھروں میں جا کے مستورات کے اعمال کرنے کی ترغیب ہے. آپ اپنے گھر میں جائیں اور 5 اعمال کے ساتھ گھر کے اندر تعلیم کی پابندی کریں، ہفتہ تعلیم کی پابندی کریں. مستورات کی جماعتیں ہیں تو اپنے گھروں میں ٹھہرائیں. اپنی مستورات کو لے کر آپ 3 دن لگائیں، اپنی مستورات کو لے کر آپ 5 دن لگائیں. اور اسی طریقے سے کوئی جماعتیں آپ کی مسجدوں میں آئیں آپ ان کی خوب نصرت کریں، ان کا خوب احترام کریں اور انہیں اپنی مسجدوں میں رکھ کر عملی طور پر دعوت کی محنت سے تنقید سیکھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایسا نہیں کہ آپ نہیں کرتے لیکن غور کریں کہ جس درجے میں مطلوب ہے اس درجے میں ہم کر رہے کہ نہیں کریں. ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم دروازے پر کھڑے ہیں تو صرف ہم ہی آنے والوں کا استقبال کریں اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کھلانے پلانے والے تو ہم کبھی بھی ان کو سلام دعا مسافر نہیں کریں. یہ دیکھنے میں آتا ہے، بہت نظر میں آتا ہے. ہر آدمی اپنا ڈپارٹمنٹ بنا لیا، اس کو کہتے ہیں فارملٹی والا کام. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر انتظامی امور غالب ہے، دعوت کا مزاج ہم پر غالب ہے، ہم سب پر انتظامی امور غالب ہے. ہر ڈیوٹی والوں کو اتنا اس کو ڈیوٹی سمجھائی جاتی ہے کہ وہ سر گھر کی باندھی لگا کر اپنی ڈیوٹی تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد جو آنے والے مہمان ہیں اس کے علاوہ اوقات میں لوگ آ رہے جا رہے ان کو کلمہ سکھلانا، نماز سکھلانا، اختلاف کرنا اس کو مطلب کام نہیں سمجھ. بات سمجھے؟ یہاں 24 گھنٹے آپ آبادی کا عمل کر سکتے ہیں اور 24 گھنٹے آنے والے ہیں. اور خاص طور پہ یہ بھی بیچارے مہمان ہوتے
پینٹ میں ہیں شرٹ میں ہیں اور بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور انجان قسم کے لوگ ہیں اور جو کہیں جماعت میں نہیں آئے بیچارے وہ ویسے کہیں جا رہے تھے وہ آ گئے یا پھر کہیں اور ان کا رکتا منزل ان کی کوئی اور تھی لیکن وہ بیچارے بھٹک کر یہاں آ گئے یا جان بوجھ کر کچھ لوگ اس مرکز کو دیکھنے کے لیے تو ایسے لوگوں کو لے کر کے بیٹھنا اور پھر ان کو سارا کام سمجھانا سکھلانا اور خصوصاً یہ جو بیچارے نئے آتے داڑھی نہیں ٹوپی نہیں کرتا نہیں پاجامہ نہیں اور ایک محبت میں عقیدت میں اندر آ گئے اللہ نے ان کو اندر بھیجا ہے تو ان کو تو فوراً لپک کر کے ان کو لے کے بیٹھنا اور پھر ان کو سینے سے لگانا سلام دعا کرنا مسکرانا. ہم صرف انہیں لوگوں کی انٹری کرتے ہیں لوگ کرتے پاجامے میں کچھ داڑھی ٹوپی میں اور پھر وہ بیکسرا لے کر کے آ رہے بستر لے کر کے آ رہے اور وہ چلے چاندنے کی ارادے سے آئے. ہم صرف انہیں کو علیہ السلام انہیں سے دعا و سلام کرتے اور بس صرف انہیں کا ہم استقبال اور انہیں سب اختلاف کرتے. باقی یہ جتنے بھی قسم آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی قسم نہیں ہے تو الگ ہے ان سے ہمیں کیا لینا دیں بلکہ الٹا ہم محبت سے بڑی نظر سے دیکھنے کے بجائے یہ گور گور کے دیکھتے ہیں. وہ بھی سمجھتا ہے کہ غلط انٹری مارے اور اللہ معاف کر میں حقیقت یہ ہے کہ چونکہ دعوت کا مزاج نہیں ہوتا ہے اس لیے ڈیوٹی والے جو دیکھتے ہیں نا تو ان کو دائرہ نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ چور کی نظر سے دیکھتے. جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں ابھی بتا دیں غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. ایسی کڑی نظر رکھ کے دیکھتے ہیں یہ چور تو نہیں ہے ذرا اس پر نظر رکھنا میرے کو ہر ایک دوسرے کو انفارمیشن دے جائے جیسے سی وی والی انفارمیشن دیتے نا تو وہ آدمی آ رہا تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹر لگ رہا ہے تھوڑا شک سا لگ رہا ہے اب ذرا نظر رکھنا. چور کو تو لایا جا رہا تھا مسجد میں اور یہاں پر کوشش چور آ نہ جائے اور اگر آ جائے تو اس کو چور کی نظر سے دیکھے وہ چور نہیں ہے اسے بھی چور ثابت کرو. یہ ہمارا کام چل رہا ہے یہاں اس کے بعد غلط ہے تو بتا دو آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ. دعوت کا مزاج نہیں ہوگا کہ کسی کو آپ چور کی نظر سے کسی کو ڈکیت کی نظر سے کسی کو قاتل کی نظر سے کسی کو گنہگار کی نظر سے کسی کو کسی کو دنیا بھر کی چیزوں کی نظر سے آپ دیکھو گے دعوت کی نظر آپ کے اندر. اور یہاں 24 گھنٹے آپ بیان پوچھو گے کہ چور کو باندھ کے رکھا جاتا ہے مچھلی کو باندھ کے رکھا جاتا ہے اور آپ کوشش میں کہ کوئی چور اندر نہ آ جائے. کتنا بڑا فرق ہے یہاں کے بیان کا ہمارے عمل میں ذرا سوچو. اور جو پوچھتے ہیں نا کہ تم جماعت میں ہو کس میں ہو اس پوچھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھی نہیں تو پکی بات ہے جو کچھ ابھی کل دوپہر جو کچھ بھی چوری ہوئی یہی چور ہے ثابت کرتے اس اور 5 منزل میں اسے کہیں پر بھی رکنے کی ٹکنے کی جگہ تو یہ سکون نہیں ملتا مسجد النبوی کے شکل میں اسے باندھ دیا جائے تاکہ اس کے اندر چوری کی توبہ پیدا ہو چوری کی ندامت پیدا ہو چوری کی نفرت پیدا ہو جائے. اسے اوپر سے نکال کر کے کہیں نہ دیتے خانے میں رکھا گیا اور اسے ٹارچر کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنا اس کے ہاتھ پاؤں توڑنے میں بھی کسر نہیں کرنا. 2-4 مہینے پہلے بیچارے صاحب آئے تھے اور ان کے بھائی نصرت میں 1 مہینے نصرت جانتے آپ مستورات کا نصرت کا علاقہ ان کے بھائی تھے تو اپنے بھائی سے ملنے رات کا وقت تھا وہ بیٹھے ہوئے کچھ بات کر رہے تھے اسی وقت چوریاں ہوئی تو ہمارے ساتھیوں نے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ نے چوری کری. اس نے مذاق میں کہا کہ ہاں میں نے چوری کری تو وہیں پر اس کو گریبان پکڑ کے اس کو اٹھایا اور الحمدللہ دونوں پاؤں توڑے اس کے. کمال ہے نا 2 مہینے والوں کا کمال اعلیٰ درجے کی ڈیوٹی اور اس کو جہاز میں بھیجنا پڑا اور حضرت کو معافی مانگنی پڑی گھر والے سے. نظر ہماری ہے نا دائیانہ نہیں ڈیوٹی والی نظر دیکھتے رہو اچھی طرح بیٹھ کر کون کس مقصد سے آتا ہے نظر رکھو اس کو. رات کو سو رہا اٹھا کے پوچھ تو چور تو اپنا کام کر کے چلے گا. جب آپ دعوت کی نظر سے نہیں رہیں گے تو چور آئے گا کام کرے گا اور جو چور نہیں ہوگا اس کے ہاتھوں توڑے گا اور وہ بغل ہو کے یہاں سے جائے گا. سال بھر کی ہمارا ریکارڈ کی کاربول آپ کو 2 مہینے سے چلے جاتے ہیں یا سال بھر یہ چلے تو پتہ چلا چور خود کا معلوم 2 مہینے کی پوری ٹیم تھی 50 آدمی تھی 2 مہینے کے گینگ کو پکڑا لے اور کوئی چور نہیں تھا. آپ ہی کا ایک دوست ہے ساتھی 50 آدمی کی گینگ 2 مہینے والے آپ کو پتہ ہی آپ سب کی نیت جیسی ہوگی ویسے آنے والوں پر اثر پڑے گا. آپ کی نیت ہر ایک کو اس نظر سے دیکھنا ہے تو جو چور نہیں ہے وہ بھی چور نہیں. اور مولانا الیاس صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ یہاں سے جا رہے تھے یہاں پر ایک پرانی قلعہ ہے پرانا قلعہ
وہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا، دن بھی ڈرتے تھے. وہاں یہ ایسا وہاں سے گزرے، پتہ چلا 5-6 لوگ وہاں پر بیٹھے. ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ جان بوجھ کے ادھر سے گزرے، پھر سلام کیا، بھول کے دیا. تیسری مرتبہ سلام تو انہوں نے جواب دیا. تو وہاں یہ صاحب سمجھا مانوس ہو گئے. جب قریب جا کے بولے کہ بھائی میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تم اس مسجد میں رہتے ہو پرانے قلعے میں بنگلے والی مسجد میں، آپ کی میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ کو موقع لگے، آپ مناسب سمجھے تو آ جائے. اس میں سے 1-2 لوگ آئے کہ وہ اللہ کے ولی بنے، اور انہوں نے جا کے بتایا کہ بہت بڑا ولی قطب آدمی ہے، زندگی بدل گئی. تو وہاں گیا صاحب تو وہاں سے ڈاکوں کو اٹھا کر کے لائے، چوروں کو اٹھا کر کے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو آدمی جماعت میں نہیں وہ مرکز میں انٹری نہیں مار سکتا، اس لیے وہاں کھڑے رہے. تو ادھر جاتا ہوا غلطی سے ادھر انٹری مار کر نہیں، ادھر نہیں جانا، ادھر جائیے، اب یہ راستہ دکھ رہا ہے، مطلب سیدھا راستہ دکھ رہا ہے، گمراہی والا راستہ دکھ رہا ہے آپ کو کہیں والے. یہاں کبھی آپ کو بتایا گیا کہ ادھر کا بھی راستہ بچ رہا ہے، ادھر کا سارے کھڑے ہوئے پر راستہ دکھ رہا ہے، ادھر جائیے، ادھر جائیے، ادھر جائیے، ادھر جائیے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچا دے، کہیں اللہ تعالیٰ اس غلط راستے دکھلانے پہ ہمیں نہ بھیج دے ادھر. یہ ہمارا 2 مہینے کی ڈیوٹی ہے. دعوت کا مزاج نہیں ہے بس. کسی کو جو ہے چور کی نظر سے دیکھنا، کسی کو بدعتی کی نظر سے دیکھنا، دنیا بھر کی نظروں سے دیکھتے. امت ہونے کے ایسے سے نہیں دیکھتے کسی کو. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ غلط ہے تو بتاؤ واپس. افسوس کی بات، دن اور رات ہم دیکھتے ہیں بیچارے سیدھے سادھے لوگ ہیں، بہت محبت سے اندر آتے ہیں، یہاں کھڑے رہتے ہیں 2 منٹ تک. ہمارا کوئی 2 مہینے والا ان کو سلام دعا نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. اور وہ 2 کی جوڑیاں بنائے ہوئے، اس کی ڈیوٹی ختم، اس کی ڈیوٹی ختم، اور آپس میں بیٹھ گئی، ادھر کی ادھر کی باتیں چل رہی. دیکھا آپ لوگوں نے اتنی فرصت ملی آپ کو، آپ بیٹھ کر کے آپ ایک گاؤں والے، ایک علاقے والے، صوبے والے، ایک زبان جانتے، اس لیے آپ کو اتنا ٹائم ملی آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں یہاں بیٹھے ہوئے. 1 نمبر کی لایا ہے. آپ کو اتنی فرصت کہاں سے ملی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا 24 گھنٹے لوگ آ رہے ہیں. کولی والے بھی بیٹھ کے بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے. گاڑی آنے سے پہلے 1 گھنٹے پہلے فٹ پاتھ پہ، پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور بالکل گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک پیسنجر اترا ہے تو 4 آدمی لپکتے. ایک پیسنجر پہ کتنے لپکتے؟ 10 کولی والے لپکتے. کیا مدعا بھی لپکتے کیا آنے والے مہمانوں کا؟ حیرت کی بات. ایک آدمی وہاں سے وہاں تک چلے گا، 100 دکان پھول والے، ہر آدمی دعوت دے کر اپنا پھول اس پہ پیش کرتا ہے. ہم دعوت پیش کرنے کو تیار ہیں. کوئی ادھر سے چڑھ جائے، ادھر سے چڑھ جائے، کوئی دعوت پیش کرنے کو تیار ہے. ابھی کل پرسوں کی بات، نکاح ہو رہا نا پرسوں، وہ 2 نکاح ہوئے. دیکھو آنکھوں دیکھا حال بات یاد آ گیا. پرسوں ہماری غفلت کی علامت میں بتا دوں. نکاح تھا تقریباً 11:30 بجے، بالکل ماشاءاللہ اجالا ہو رہا ہے، سارے چہل پہل ہو رہی ہے. اور عین وہ وقت ہوتا ہے ہمارے دھندے کا وقت ہوتا ہے. کون سا وقت ہوتا ہے؟ 11 سے 1 بجے کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ ہمارا خاص مارکیٹنگ کا وقت ہوتا ہے، دھندے کا وقت. روانگی ہو رہی ہے اور واپسی ہو رہی ہے، اور پورے عالم کی باتیں یہاں پر چل رہی ہیں. ایسے وقت میں ہماری غفلت کی علامت ہے. تو 2 قسم کے خاندان ہیں نکاح کرا. ایک تو علماء کا خاندان تھا، وہ تو بہت ادب کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، کرتا پاجامہ بادشاہ، دولہا بھی ماشاءاللہ عالم دین بن رہا تھا، وہ تو آ کے بیٹھ. دوسرا ایک اور گروپ تھا، وہ سب ایجوکیٹڈ تھے، لائر تھے، انجینئر تھے، وکیل تھے، پتہ نہیں سب کیڈٹ تھے. وہ بھی آئے اندر، لیکن وہ یہ سمجھے عام مسجد کی طرح یہ بھی مسجد ہے، چلو اپنی فوٹو کھینچو. تو وہ مسجد کا اس حصے میں جہاں تعلیم ہوتی ہے بہت بار، وہاں پر پورا گروپ بیٹھا، سب نے اپنے موبائل نکالے اور سب جو ہے سیلفی لے رہے، موبائل سے لے رہے. اور میں روانگی کر رہا ہوں، اور ہمارے 1 مہینے 2 مہینے والے ایک بھی اسے دیکھ نہیں رہا. کہاں ہے سب؟ قبر میں چلے گئے، آسمان میں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ پرسوں کی بات ہے. مجھے مائک میں کہنا پڑا، کہاں ہیں 2 مہینے والے، کہاں 2 مہینے والے، کہاں 2 مہینے والے؟ کوئی ہے نہیں پیار محبت سے سمجھانے والا. یہ ایسے ہی بیچارے نادان ہیں، جانتے نہیں کہ کوئی غلطی نہیں. غلطی ہماری ہم جانتے، غلطی ہماری ہے کہ ہم اوپر سے وہاں تک آنے تک انہیں چھوڑ دیے ہیں. انہیں یہ نہیں پتا ہے وضو کر لو، انہیں یہ نہیں پتا ہے جب مجلس ہو رہی ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھو. اگر آتی کے ساتھ میں ہم یہ ان سے برتاوا کرتے، وضو کرو نماز پڑھو، تو سمجھ میں آتا ہم کوئی اونچی جگہ پر ہم آئے. وہ سمجھے ہم جیسے عام شادی ہال میں جاتے نا ادھر اس طرح نکاح پڑھانے کے لیے آئے. بس مطلب نکاح پڑھوانے میں تو ساری برکت مل جائے گی، چاہے یہاں پر بیٹھ کر کے موبائل کھینچ کرو، فوٹو کھینچ کرو. شاید آپ کو یاد نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ میں سے دیکھا بھی نہیں. بہت بڑا خاندان ہے، تقریباً 30-40 لوگ آئے. شاید پہلی مرتبہ نظام الدین ہے. ہم ایسے لوگوں کو اگنور کرتے، دور سے دیکھتے.
اور کیا حقارت کی نظر سے پینٹ شرٹ میں ہیں ایسے ویسے، حقارت کی نظر. جو آدمی اس امت کے کسی بھی آدمی کی کسی برائی کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس سے امت کی اصلاح کا کام نہیں لے. آپ کو یہاں آنے والوں میں ایک کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے کی اجازت ہے. کوئی اپنا آ جائے گا نا کرتا پاجامہ لمبا چھاپا تو اس کو تو بہت مانا تھا، ماشاء اللہ واہ واہ. وہی بیچارے سیدھے سادھے آتے ہیں نا اللہ کے بندے، اسے گور گور کے دیکھو. یہ درد بھری کہانی ہے، صبح شام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر پوری. اور جیسے آئے 2-3 بیچارے مہینے والے تو ایک دم سے انہوں نے اپنے موبائل جیب میں رکھ لیے، بعد اب ہو گئے فوراً مجلس میں آ کے بیٹھے اور 1.5 گھنٹے بات سنی اور بعد میں سب نے مسافر کیا اور معافی مانگ کر گئے. ہمیں پتہ نہیں. یعنی مثال بھی دیکھو دیکھ بڑے نہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور مجلس چل رہی تھی، اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو ایک دم سے وہیں پر پیشاب کرنے لگے. تو صحابہ تھے جو وہ فوراً روکنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو، پیشاب کرنے. جب پیشاب کر لیا پھر بلا کے پیار محبت سے بولا کہ یہ جگہ گندگی کے لیے، کاموں کے لیے نہیں. اللہ کا گھر ہے نا، آپ کو صبح شام سنتے ہیں نا، اس گھر میں آتے ہی دل نرم ہو جاتے ہیں، احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. لیکن کوئی سمجھانے بجھانے والا ہے؟ اتنی بڑی جماعتیں کہاں رہتی ہے؟ صبح شام دن رات کسی لمحے کوئی آدمی آ گیا تو پھر وہ یہاں سے اصل کام، اصل فکر، اصل کام کے اعتبار سے مطمئن ہو کر کے جانا چاہیے. لیکن ہم اپنا کام سمجھتے ہیں میری ڈیوٹی میرا پیاز کاٹنے کا ہے، میرا برتن دھونے کا ہے اور میرا جھاڑو صفائی ستھرائی کرنے کا. ایک ڈیوٹی کرتے وہ کوئی ہمارے یہاں کوئی کام نہیں. یہ سب انتظامی چیز اس کو تیسرے درجے میں رکھو. دعوت یہ اصل مقصد ہے، اس کو ہمیشہ پہلے رکھو، مقدم رکھو، اہمیت. حضرت بار بار کہہ چکے یہ ہمارا پورا مجمع 2 مہینے والا اتنا چاپ چوبند الرٹ رہنا چاہیے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی آدمی کو گنجائش نہیں ہونی چاہیے یہاں پر لائنی کا کوئی کام کرے. کوئی بیکار پڑا ہوا رہے، بیکار یہاں پر اپنا جو ہے دنیا کی کاموں میں مشغول ہو، وہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے. نماز کا وقت آ گیا تب صفوں میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے اور مجلس سے شروع ہو رہی تب ہمارے ساتھی حرکت میں آ گئے. ہم چاہتے ہو استقبال میں تھے اور ابھی استقبال سے 4 گھنٹے بعد وہ کر کے آئے ہمیں، لیکن اسی وقت مجلس شروع ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے، ایک دم سے خود ہی 2 ساتھی 3 ساتھی کی جوڑی بنا کے ہم نے کش کر لیا، سب کو مجلس میں جوڑ دیا. 2 مہینے والے ایک طرف ہے اور مجمع ایک طرف ہے، کوئی دونوں میں جوڑ نہیں ہے تو پھر اس مجمع کو مجلسوں کے اندر کون جوڑے گا، کون محنت کر کے ان کو سمجھائے گا. اور اس کو ہم آبادی کا عمل سمجھتے ہی نہیں. اللہ معاف کرو، یہ پورا بستی ہے صبح سے لے کر شام تک، محلہ ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ باہر سے آنے والے لوگ پورے عالم کے لوگ، یہ پورے عالم کا مرکز اور مسجد اور یہ پورے عالم سے آنے والے مہمان یہ اس مرکز کے اس مسجد کے محلے والے. اور آپ کو نہیں آبادی کا عمل میں لگے ہوئے اور یہاں 24 گھنٹے عمل چل رہے ہیں. آپ ذہن میں رکھو اس چیز کو اچھی طرح، عملی طور پر آبادی کا عمل دن و رات آپ یہاں پر کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے نہیں کہ یہاں پر آبادی کا عمل کیا سمجھتے، صرف بیان سننے کے لیے ہمیں، جب چلے جائیں گے تب آبادی کا عمل کریں. یہاں پے نہیں کر سکتے ہیں آبادی کا عمل، اپنے آپ کو تھکا سکتے ہیں. پہلے درجے کا کام ہے ہمارا. کچھ بھی تو نہیں کرنا، نہ تقریر کرنی نہ کچھ کرنا، آنے والے کو خندہ پیشانی سے ملنا، آنے والوں سے اچھے انداز سے ملاقات کر کے انہیں وضو کرا کے غسل کرا کر کے کپڑے بدلوا کے نمازیں پڑھوا کر کے انہیں مجلس میں بٹھانا ہی تو ہے. اور ہم بات نہیں کر سکتے تو کوئی ہمارا ساتھی 10 میں سے 2 تو ہوگا داعیہ مزاج کا ہوگا، اچھے انداز سے آنے والوں سے ملاقات کر کے ان سے دین کی بات کر سکتا ہوگا. اور 20 میں 2 آدمی ہوں گے جو ان کی تحیہ صحیح کرا دے گا، ان کو نماز کا ڈھانچہ سکھلا دے گا. یا نہیں آپ میں سے کوئی بھی ایسا بتائیے نا، آپ بتائیے. ہم صبح شام کتنے لوگوں کو لے کے بیٹھتے ہیں؟ ہم یہ 4 گھنٹے میں سے صبح سے 4 گھنٹے کتنے لوگ نیچے ریڈیو ہاتھ اٹھائے ذرا اس کے بعد ہاتھ اٹھائے ذرا. آج صبح سے کون لوگ نیچے استقبال میں تھے ذرا ہاتھ اٹھائیے. استقبال والی جماعت ہے یہاں پر مذاکرے ہاں ہے، ہاں بڑا ہاتھ اٹھائیے ذرا. کتنے لوگ صبح سے 4 گھنٹے ہیں نا آپ لوگ کے نیچے کتنے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں آپ ذرا؟ 3 گھنٹے 2 گھنٹے کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے ذرا. اتنے لوگ تھے. اب مجھے آج کی بالکل کارگزاری سنائیے صبح سے شام تک، آج ابھی تک مغرب تک آپ لوگ وہاں کھڑے رہے بیٹھے رہے، کتنے لوگ آئے؟ بالکل بیچارے کلمہ نہیں جانتے، نمازیں نہیں جانتے، کہیں اور جا رہے تھے، ادھر آ گئے.
وضو کرنے نماز پڑھنے کے لیے جماعت تبلیغ سے بھی تعلق نہیں یا صرف تبلیغ سے تعلق مرکز دیکھنے کے لیے ہے تو کتنے لوگوں سے آپ نے ملاقات کری اور آپ نے خود انہیں نماز پڑھوائی اور بٹھا کر ان سے دعوت کی بات کری اور ان کو کلمہ صحیح کرایا اور پھر ان کو وضو صحیح کرایا؟ ہاتھ اٹھائے. آپ بتائیے ہاتھ کر کیا رہے ہیں یہاں پر؟ یہ منع کہ یہ سب کام کرنے سے منع کیا آپ کو؟ کیا بات ہے کہ ہاتھ میں اٹھا یہ سب کام کرنے سے منع کیا گیا یہاں پر؟ جی کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس سفید ایک آپ مجمع آتا ہے، کالج کے بچے آتے ہیں بیچارے، ڈاکٹر آ رہے ہیں، انجینئر آ رہے ہیں، 10 کے گروپ میں آتے ہیں. اللہ کا فضل پتہ نہیں کہاں جا سکتے تھے وہ گھومنے پھرنے اور نئے نئے اڈے میں. یہاں پر اللہ اس کے دل کو جیسے مولانا یوسف اگر یہ بیٹھ میں جب مسجد میں ہر وقت دعوت اور اعمال دعوت ایمان اور علم کے حالت چلتے رہتے تو پھر وہاں سے نورانیت اللہ گھر گھر اور ایک فرق تک پہنچاتے، دل کھینچے کھینچے مسجد کی طرف آتے. ایسے پوری دنیا سے پوری ہندوستان سے لوگوں کے دل کھینچ کھینچ کر کے آتے. چلو ادھر گئے تو ادھر گئے ادھر بھی چلو، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. آپ اتنی بڑی تعداد میں نیچے ہیں استقبال میں، 4 ادھر بیٹھے رہتے 4 ادھر بیٹھے رہتے، کم سے کم 2 اٹھ کر کے آ جائے. 5 ہی منٹ تو ہے وضو کرا کے اور نماز پڑھوا کر کے 5 منٹ بات کر لیتے. جانا ہے تو تشکیل کر لو، نہیں جانا ہے تشکیل کر ان کو مسجد میں بٹھا دو. اصل میں سب نے ڈپارٹمنٹ بنا لیا نا. ہمارا کام ہے لیفٹ رائٹ، جیسے وہ ہوتا ہے نا ٹریفک پولیس والا، جن کو ادھر جانا وہ ادھر چلے جائیں اور ادھر آنا ہے تو ادھر آئیے. اور ادھر آنے والے کو صرف یہ بتانا اپنے چپل کی حفاظت کرو، چپل چھوڑ دو گے تو کٹا بھر بھر کر کے کہیں اور ڈال دیں گے. بس یہ ہمارا استقبال کا خلاصہ. صفائی کا زیادہ خیال ہے، آنے والوں کو دعوت دینے کا خیال نہیں، صفائی صفائی صفائی. چپل اڑاؤ وہاں سے نیچے سے. جو لوگ آنے والے مہمانوں کی چپل کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ ان کے دین ایمان کی کیا حفاظت کرے گا؟ آپ آنے والے مہمانوں کی چپل کی فکر نہیں کریں. 2 منٹ کے لیے چپل آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تاکہ ان کا دل جیت لیں اور ان کا اکرام ہو جائے، ان کا خیال رکھا جائے. یا کوئی رہبری صحیح ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ساتھ چپل لے کر کے چلیں تو ہم انہیں دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے کیا منزل دکھائی جب انہیں مرکز نظام الدین کی منزل نہیں دکھلا پا. اب یہ دوسری جماعت اختلاط والے کون ذرا ہاتھ اٹھائے؟ اختلاط کی جماعت پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، جب بھی بیان شروع ہو رہا جوڑنے والا مجمع ہاتھ اٹھائے ذرا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات، اللہ قبول کرنا. اب آپ حضرات بتائیں، آپ صبح شام بیٹھ کر کے کہ جو باہر سے آنے والے آپ کے سامنے بھی تو آتے ہیں نا، آپ یہیں اندر رہتے ہیں، آپ گیٹ پہ تو نہیں جاتے، یہیں پر رہتے ہیں. آپ بتائیں جو باہر سے آنے والے کتنوں کو لے کر آپ بیٹھتے ہیں، کلمہ سکھلاتے ہیں، نمازیں سکھلاتے ہیں، ان کو گھر کے اعمال سمجھاتے ہیں اور ان کی تشکیلیں کرتے ہیں. بتاؤ آپ جو 2 مہینے میں یا 1 مہینے میں یا چند دن میں آپ نے کتنوں کی تشکیل کری، کتنوں کو کلمہ سکھلایا، نمازیں سکھلائے. ذرا کھڑے ہو کے تعلق داری سنا. ہاں یہاں پر پہن کر آئے گا. اب یہ بتائیے اختلاط والی جماعت ہے، یہ جو جماعتیں یہاں پر آئی ماشاءاللہ، ان میں سے اکثر جماعتیں چلے کی بنتی تو ان کی 4 مہینے کی تشکیل کا کیا سلسلہ ہے؟ جماعت آئی چلے کی، امیر مامور عمل میں شرکت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے چلے کے لیے آئے اور چلے کے لیے جا رہے ہیں، چلے کا واپسی کا ٹکٹ بنا ہوا ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کا ٹکٹ کینسل کروایا 4 مہینے کی تشکیل کر یاد ہوگا؟ یہ کام کون کرے گا؟ اتنے بڑے مجمع کے درمیان ایک جماعت میں 5 جماعت چلہ لگانے کے لیے آئے اور چلہ لگا کے واپس جا رہی ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، اللہ قبول کرے. آپ کے چلے کو یوں کہے گا روانہ کر رہے ہیں، توفیق نہیں ہو رہی 2 چلے اور بڑھانے.
کام نہیں ہمارا. اور یہاں سن رہے آپ, وہ سن رہے ہر سال 4 مہینے. تشکیل کون کرے گا؟ تشکیلی کام, وصولی کام آپ کو 4 دن بعد میں روز کرنا ہے, ہر ایک سے کرنا ہے. بہت فکر کی چیز ہے. آپ کے کھاتے میں روزانہ تشکیلیں آنی چاہیے, چلے کی 4 مہینے کی. اچھا کتنے ایسے یہ بتائیں کہ جو جماعت جاتی ہے اللہ کے راستے میں, انہوں نے 1 دن میں واپس جا رہے, 1 دن میں وہ اپنے سفر میں جا رہے, ہمیں معلوم ہوا تو ہم نے ان سے کہا کہ نہیں, آپ جا رہے ہو 4 مہینے تو کم سے کم 3 دن رکو, 3 فجر کا بیان, 3 حیات الصحابہ, 3 روانگیاں سنو, اور پھر اس کے بعد یہاں سے جاؤ. ایسی تشکیل کر رہے ہیں آپ ذرا, آپ بتائیے گا. رکے کچھ لوگ اس کی بنیاد پہ 3 دن کے لیے رکے ماشاء اللہ. جی تو رکے نہیں رکے آپ کے کہنے, جی رکے ماشاء اللہ. اچھا آپ یہ بتاؤ کہ یہ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے والی ہیں, ان سے مجلسوں کے بعد انفرادی اختلاط کر کے ان کو روانگی کی ساری بات سمجھانا, آبادی کا عمل سمجھانا, سے سمجھانا, قرآن کے حد سے سمجھانا, اور اللہ کے راستے میں نکل کر کس طرح مقامی اعمال کرنا, یہ ساری باتیں اہتمام کے ساتھ سمجھاتے ہیں آپ اللہ اختلاط کے ذریعے سے. جو بات آپ نے مجلس میں یہاں پر سنی اور جماعت نے بھی سنی, پھر آپ ان کو مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 2 مجلس کے بیچ میں وقت نکال کے اختلاط کر کے ان کو پوری روانگی دہرانا ان کے ساتھ. کون کون کرتے ہیں بتائیے کہ میں روز 1 مرتبہ پوری روانگی دہراتا ہوں. نہیں اتنا سکے پوری روانگی دہرانی چاہیے. ابھی تو آپ کے اندر اترے, ورنہ 2 مہینے بعد آپ جاؤ گے ایسا لگے گا جیسے آپ 2 مہینے رہے نہیں, آپ سارے امور آپ بھول جاؤ. یہ جب آپ یہاں کا پہاڑا بار بار یہیں 4 دیواری میں سن کر یہاں کے پہاڑے یہاں رٹتے رہو گے, دوسرے کے سامنے آپ بیان کرتے رہیں گے, تب تو وہ چیز آپ کے اندر اترے گی نا سب سے پہلے. کل آپ اپنے علاقے میں جائیں گے, آپ کی مسجد سے 3 دن کی جماعت جب بنے گی تو آپ ان کے سامنے روانگی ایسے کرو تو انہیں, اور وہ آپ بعد میں یہاں پر آئیں تو انہیں ایسا لگے کہ جیسے دونوں روانگی ایک ہے, دونوں ممبر کی بات ایک ہے. اور کوئی جماعت واپس جا رہی ہے تو پھر ان واپس جانے والوں سے مقامی کام اور واپسی کا پورا مذاکرہ کرنا تفصیل سے. اگرچہ انہوں نے یہاں پر سن لیا مجلس میں بیٹھ کر, ہمارا بھی کام ہے مستقل بیٹھ کے ہم اپنی خوراک لے رہے, اختلاط کر کے ان کو پوری واپسی کے بعد سمجھیں. مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آئی, ہم انہیں لے کر کے بیٹھ گئے اور انہیں مستورات میں جو روانگی میں سنا وہ ساری باتیں انہیں سمجھا رہے, مطمئن کر. انہوں نے تو 3 دن سنا اور آپ 30 دن سے روانگی سن رہے, اور ایک ایک شرط آپ کو یاد ہونی چاہیے, حفظ مستورات کے سارے کام کے اعمال کے ساری شرطیں, اور پھر انہیں مطمئن کرنا اختلاط کے لیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ 2 مہینے سے روانگی مستورات کی سنتے رہے اور 2 مہینے بعد جانے لگے تو پھر آ کر کے پوچھنے لگے ابھی وہ ہفتے والی تعلیم میں کیا کیا شرطیں کیا کیا اعمال ذرا بتا. اکثر 2 مہینے والوں کا حال 2 مہینے بعد جب جاتے ہیں دوبارہ کہتے کچھ خاص نصیحت کر دیں, کچھ خاص مستورات کا کام سمجھیں. آپ کیا کر رہے تھے بھائی 2 مہینے میں؟ سب سے زیادہ کام کے امور سے, سب سے زیادہ کام کے دستور سے آپ حضرات کو واقف رہنا چاہیے. ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری. 4 گھنٹے ہر خدمت کے بعد آپ کو کتنے گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے آپ بتائیے. 2-4-5 گھنٹے کس کام کے بچے. گورنمنٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں ادھر بھی نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے ڈیوٹی 4 گھنٹے آف آتا. کہیں پر نہ مدرسے میں, نہ اسکول میں, نہ کالجوں میں, نہ دکان میں, نہ دھندے میں, صرف یہاں پر 2 مہینے میں ہی چلتا ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 4 گھنٹے کیوں دیا جا رہا ہے. دیکھنے میں اگر آپ کو آرام کرنے, آپ کو آرام کے لیے نہیں, وہ 4 گھنٹے جو بھی خدمت ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہاں کی مجلسوں میں بیٹھنا, اور مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد پھر اختلاط کرنا, اور باہر سے آنے والوں پر محنت کرنا, اندر جو موجود ہے چلے 4 مہینے والے مردوں کی جماعت, مستورات کی جماعت, ان پر محنت کرنا, اور ان سب کے بعد پھر اپنی انفرادی معاملات کی پابندی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری خدمتیں, پہرے کی ذمہ داری ہے, نگرانی کی ذمہ داری ہے, خدمت دینے کی ذمہ داریاں ہیں, صفائی ہے, ستھرائی ہے, کھانا لگانا ہے, برتن دھونا ہے, جی یہ ساری چیز اس کے ساتھ ساتھ. اب بجلی والے بیچارے ہر وقت اوپر نیچے پنکھے ٹھیک کر رہے ہیں, باقی 2 مہینے میں دعوت دینے کا موقع ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں بجلی پانی والے ہاتھ اٹھائیں, بجلی پانی والے کتنے لوگ ہیں اس وقت ہاتھ اٹھائیں. ایک ہی
अकेले एक ही आदमी कहाँ है आपकी जमा है? उनको ज़रूरत नहीं है 2 महीने में मुज़ाकरे में बैठने, अभी भी पंखा ठीक कर रहे, क्या कर रहे हैं? आप सोचो जरा, 2 महीने में आ रहे हैं, पहले दिन से जहन बन गया। हम बिजली वाले हजरत साहब कहते हैं यहाँ कोई इंतजामी बोलते हैं, हम किसी को नहीं बुला, यहाँ से दावत के काम के लिए बुला, इसलिए लिख के मत भेजा करो बिजली वाले, पंखे वाले, ये वाले वो वाले। पहले दिन से वो मेंटालिटी बन जाती है, बस मेरा काम वही है बिजली पंखा का, वो करते रहो, फिर 2 महीने पूरा करके चले। ये तो पूछना है, सुन्नत है कि भाई किसी को गारा मिट्टी अच्छा बनाना आता है तो अल्लाह ने सर्दी की तो अच्छा गारा मिट्टी बना था उसको लगा रहे। साहबा में अच्छी खबर खोदने वाले भी थे, कोई लहजे खबर खोदते थे और कुछ जो है खबर शक की खबर खोदते, लेकिन वो जो इतने खबर खोदने वाले थे, लहजी हो शक्ति हो, सबके सब एक नंबर के दाई हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु लहजी खबर खोदा करते और इतने बड़े साहबी अशरे मुबशरा में उनका शुमार हो। लेकिन यहाँ कोई बिजली वाला है, पानी वाला है, तो बस 2 महीने उसी में गुजरे, उसको सब कुछ मालूम है कितनी टंकियाँ लगी है, कितने पंखे लगे हुए, कितने कूलर लगे हुए, कितनी AC लगी हुई, कितने इन्वर्टर है, कितने जनरेटर है और फिर कितना पानी फ्लोर, सब कुछ मालूम है, लेकिन दावत देना नहीं आता। बताओ, खाली आया खाली गया बेचारा। नहीं गलत हो तो आप बता दो, आप इसी काम के लिए ऐसे हो, आपको ज़रूरत नहीं मस्तूरात का काम समझ, मस्तूरात के उसूल समझने की ज़रूरत नहीं आपको, उसको सब मालूम है कितने पाइपलाइन जा रहे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, कितने बड़े वाल कितने छोटे वाल, और कितने यहाँ पर जो है बिजली के मीटर लगे हुए हैं, कितने जगह 3 फेस है, कितने जगह सिंगल फेस है, ये फेस वो फेस, और सारा फेस मालूम है और तबलीग का फेस नहीं मालूम बेचारे, चले गया बेचारा ऐसी बात। क्यों भाई यही काम करना था, बोलो ना आप लोग। जो गोश्त काटना जानता है वो गोश्त काटने में लगा बेचारा, हड्डी बोटी बनाता बनाता चले गए 2 महीने पूरे। बोलो ना आप अल्लाह की नबी ने भी तो सारे काम किए, हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खिदमत में लकड़ियाँ चुनकर लाने का काम खुद अल्लाह के नबी ने अपने जिम्मे दी, लेकिन उसकी वजह से दावत के काम घट गया, दावत की अहमियत घट गई। कोई निगरानी करते करते 2 महीने पूरा कर रहा, कोई बिजली पानी में 2 महीने पूरा कर रहा, ठीक, कोई आदमी सफाई करते करते यूँ निकल गए सारे 2 महीने। ना दावत की बात सुननी है, सुन लिया है तो ना किसी को कहना है, ना सुनना है, ना उसूल ज़ाब्ते दस्तूर काम मर्दों का मस्तूरात का, कितने दुनिया से मेहमान आ रहे हैं उनसे इख्तिला सलाम दुआ मिलना जुलना है, इतना बड़ा काम आप ज़रा सोचिए। आपके पास आपके दरमियान कोई एक आदमी बैठ जाए, उसे हसरत होनी चाहिए कि मैं इतने लंबे ज़माने से निज़ामुद्दीन आया क्यों नहीं, और आप कितने खुशनसीब हैं आप 2 महीने लगा, और आइंदे के लिए जज्बा उसके बनने चाहिए, मुझे 2 महीने आने हैं। देखो तुझे हमने ऐसी फिक्र की बातें 2 महीने वालों की सुनी, अपने बड़े बड़े जिम्मेदारों से ऐसी फिक्र की बातें नहीं सुनी। ये होना चाहिए सब, फर्स्ट इम्प्रेस गुड इम्प्रेस बोलते हैं आप लोग, है ये बोलते हैं। जो आदमी पहली मुलाकात आपसे कर ले कितना मुतमईन हो जाए, बाप हो जाए, उसे हसरतें हो कि आज तक वो घड़ियाँ जो निज़ामुद्दीन आए बगैर गुजर, और आइंदा के लिए अज़ाइम और बलबले जज्बात उसके बने। सीधा साधा साथी उसके 1-2 मरतबा 4 महीने लगे, लेकिन 2 महीने उसकी यहाँ क्या लगे, उसकी फिक्रे तो आसमान को छुए, उसकी दावत के अंदर वो फिक्रे। हम इतने साल से मस्तूरात का काम अभी समझ नहीं पाए, ये अभी नौजवान है 20-25 साल की उम्र है, 2 महीने लगाने आए, मस्तूरात के सारे काम से वाकिफ है माशाअल्लाह। हमने कोई बात क्या पूछ ली, सारे उसूल ये बतला रहे, अफ्तारी तालीम बतला रहे, घर की तालीम बतला रहे, और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन जाना, 10 दिन जाना, अशरे में जाना, और मर्दों की शर्तें क्या, मस्तूरात की सारी शर्तें क्या है। अब पता चला नेट बोर्ड मालूम है उसको, वाल मालूम है, AC मालूम है, और उसको जो है सारे सिंटेक्स मालूम है, कितनी टंकियाँ ऊपर हैं, सब कुछ मालूम है, और पहले मालूम था अब भी मालूम है, बस फ़र्क ये था कि बाहर की मालूम थी, अब मरकज़ की भी सारा अपडेट हो गया, सब मालूम हो गया, बाकी जो मरकज़ का असल काम है उससे बेचारा खाली है। क्योंकि आप राज़ी हैं इस बात से, इस तरह 2 महीने लगाने पर आप राज़ी हैं, खुश है तो आपकी मर्जी, हम तो राज़ी नहीं, आप राज़ी, हम तो राज़ी नहीं, आप हम तो राज़ी उस वक्त होंगे जब 4 घंटे 2 घंटे आप कुछ भी ड्यूटी करें, और फिर उसके बाद जो 4 घंटे मिले वो 4 घंटे में अमल का वक्त उसमें बैठे, और अगर ऑफ टाइम है तो आपने जो 2-4 दिनों में पिछला सुना है, अब आने वाले मेहमानों को लेकर बैठ रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, कोई आया तो सिर्फ मरकज़ देखने, उसे मरकज़ आपने दिखा दिए, क्या दिखाया मरकज़, जानते मरकज़ दिखाना कैसे, आप बताइए मरकज़ दिखाना कैसे, खड़े होकर बताओ,
10 آدمی اگر ابھی آپ کے سامنے آ گئے اور وہ کہہ لیں گے ہم مرکز دیکھنے کے لیے آئے, ادھر آؤ, خود کر جاؤ میرے پاس, آؤ ادھر آؤ, ادھر آئیے. یہ 10 آدمی آئے آپ کے سامنے, 100 آدمی آئے تھے صبح سے شام تک. ہم نے سب کو آپ کے سامنے اکٹھا کر دیا, ان سے پوچھا بھائی کیوں آئے, ان سب نے کہا ہم مرکز دیکھنے کے لیے آئے. بتاؤ مرکز دیکھنے کس کو کہتے, بتاؤ. آپ نے نہیں دیکھا صبح شام لوگ مرکز دیکھنے آئے, دیکھا ہے؟ کیا دکھاؤ گے آپ لوگ؟ ابھی سمجھیے سارے کے سارے مرکز دیکھنے کے لیے دکھاؤ. ادھر بتاؤ, مائک لے کر کے ادھر بتاؤ آپ مرکز دکھانے کس کو کہتے ہیں. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو, ادھر جو ہے کچھ سامان, ادھر کچھ سامان, 10 سامان کا ایک مارکیٹ ہے. کوئی آئے گا تو اونر اور مارکیٹ کا جو مالک ہوگا وہ بولے گا ہاں بھائی عبدالرحمٰن تھوڑا دکھلانا, وہ سامان کے کیا دکھلا گا آپ کو؟ میں قریب کر کے بتاؤ کیا دکھلاؤ گے آپ؟ ہمیں پتہ تو چلے نا آپ نے کتنے لوگوں کو مرکز دکھلایا آج. آپ نے کتنی مرتبہ ایسا کیا؟ کتنے مہینے ہو گئے آپ کو, کتنے دن ہو گئے آپ کو, کتنے لوگوں کو دکھلایا آپ نے مرکز؟ جی بھائی یہ بنیادی چیز جو ہمارے بھائی نے بتائی, کوئی آ رہا کہہ رہا مرکز دیکھنے کے لیے آئے, اسے بٹھانا. مرکز کوئی عمارت کا نام نہیں, پہلی بات, کوئی بھیڑ کا نام نہیں ہے. دوسری بات, بلکہ مرکز کو یہ پوری امت کی تعلیم کا ہے, تربیت کا ہے. یہاں پر زندگی کا مقصد سمجھایا جاتا ہے, دین کیا ہے اور دین پر چلنے کا نفع کیا ہے وہ بتایا جاتا ہے. اپنی جان و مال کا صحیح استعمال کرنا بتلایا جاتا ہے, اور پھر دین کی محنت سمجھائی جاتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کی ہم امت میں, اس لیے ہم سب کی ذمہ داری اپنی ذات سے دین پر چلنا, اور پھر پوری امت کی دین کی فکر کرنا, اور اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں. پوری دنیا سے لوگ یہاں پر آئے اور پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور پھر لوگوں کو ہم مسجد کے اعمال میں جوڑتے ہیں. پوری دنیا میں مسجدیں اور ہر مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں. بہت موٹے انداز میں سمجھانا, اس کو بولتے ہیں مرکز ذکر, بہت موٹے انداز. اتنا تو صبح شام بولتے رہنا, اور جانے لگے اسے آپ سمجھا کر کے تو آپ نیت کرو اپنے مقام پر جا کے مسجد میں جوڑیں, اور نیت کرواؤ اپنے گھر کی تعلیم کریں. نیت کرواؤ جو جماعت آئے ان کے ساتھ نصرت کریں. نیت کرواؤ اپنے گھر میں جماعتیں ٹھہرائیں. نیت کرواؤ اپنی مسجد میں جماعت آئے اس کی نصرت کریں. نیت کرواؤ مسجد میں جا کر علماء کی خدمت میں رہ کر کے علم حاصل کریں. نیت کرواؤ کہ اپنی خواتین کو لے کے اللہ کے راستے میں وقت لگائیں. یہ آپ نے پورا پیکیج دے دی. اور کوئی پرانا آ گیا اس کی نیت کرواؤ 2 مہینے نظام الدین آنے, اس کو بیرون 5 مہینے کی تشکیل کرو. وہ کہتے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا ہوں, ابھی تو 4 مہینے, 1 مرتبہ لگے, اس کی نقل تشکیل کرو. بھائی 2 سال کے اندر آپ 2 مرتبہ 4 مہینے لگاؤ تاکہ بیرون کے لیے آپ کا انتظام ہو جائے, بیرون کی شرطیں پوری ہو. مردوں میں وقت لگ رہا ہے لیکن مستورات میں وقت نہیں لگ رہا, تو آپ اس کی تشکیل کرو. مستورات میں وقت, اس میں وقت لگائے, مستورات میں وقت. ہماری بڑی بنیادی ذمہ داری, اس لیے آج سے طے کریں آپ حضرات, جو ان کے اوپر جوڑنے والی جماعت ہے, نگرانی والی جماعت ہے, صفائی والی جماعت ہے, پکانے والی جماعت ہے, بجلی پانی والی جماعت ہے, اور مائک والی جماعت. کون سی جماعت؟ سب سے زیادہ بیان تو مائک والے سنے میں رکھا, سب سے زیادہ بیان. لیکن پتہ نہیں سب سے زیادہ مذاکرہ اور اختلاف بھی کرتے کہ نہیں کرتے. مائک والوں میں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ چند ہی دن کے اندر ان کے دل اچاٹ ہو گئے اور گھبرا گئے اور کہہ رہے ہم کو جا رہے یہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, ہم اپنی مسجد میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنی تشکیلیں کرتے. کیوں؟ یہاں پر آپ سنتے تو رہے, یہاں پر آپ داعی نہیں بنتے.
और बैठे 9 घंटे 10 घंटे हर बयान हर ज़बान में आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सुनने के नतीजे में जो आपका खाली वक्त है नीचे उतर के आप वो सारी सुनी सुनाई बातें हुकूमत के सामने नहीं पेश कर रहे, इस वजह से 2 महीने को गुजारना है, एक दिन आपके लिए भारी पड़ रहा है। आप अपनी खुराक नहीं ले रहे, आप सबको तो पहुंचाने का इंतजाम कर रहे हैं माइक के जरिए, लेकिन आप खुद महरूम हो। आपके अंदर उतरेगा कब? जब आप दावत देंगे नबी के सुन्नत तरीके पर, आप बैठे हुए माइक के जरिए सुनते रहेंगे, वो आपके अंदर नहीं उतर सकती वो चीज़। और फिर एक बड़ी बात ये, अल्लाह के रास्ते में जमातों के साथ लग कर जाने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। यहाँ 2 महीने यहाँ पर रुकने के लिए नहीं, यहाँ 2 महीने यहाँ पर रुकने के लिए नहीं, बल्कि जमातों में लग कर जाने के लिए है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंसार मदीना को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन के साथ लगकर जाने पर आमादा किया। चुनांचे अंसार मदीना ने मुहाजिरीन की मदीने में रखकर भी नुसरत करी, और जब अल्लाह के रास्ते में जाने की बारी आई तो मुहाजिरीन के साथ मिलकर गए और बाहर भी निकल करके दीन की और अल्लाह के रसूल की नुसरत करी। इसलिए हमारे जहन में ये बात हरगिज़ नहीं होनी चाहिए हम 2 महीने पुरबल के हजरत कहते हैं भाई पासपोर्ट समेत के आना चाहिए, ताकि किसी भी मुल्क में जाने का तकादा हम चले, जाने का फैसला हो जाए तो हम जाने के लिए तैयार। और उसके अलावा बुनियादी एक जिम्मेदारी है, यहाँ जो हम बैरून वालों को खाना खिलाते हैं उनके साथ भी हमारा नीचे भी ऊपर भी हर एक के साथ बहुत अखलाक से अदब से पेश आना चाहिए, हर एक के साथ अखलाक और अदब से पेश आना चाहिए। मेहमानों को इंतज़ार ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। पता चला रोटी लगाई थी और फिर सारन के आते आते रोटी पूरी हो गई, और फिर सारन लगाया और रोटी के आते आते सारन उन्होंने शोरबा पी लिया। ठीक, तो मेरी जिम्मे तो रोटी है, मेरे जिम्मे तो सारन, भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप मुतवज्जे तो करो कि तुमको हमने सारन रख के आप जल्दी चावल पहुँचाओ, रोटी पहुँचाओ। यानी हर आदमी अपनी ड्यूटी लगा रहा है। ऑटोमेटिक काम होता है ना मटन दबा के, ऑटोमेटिक सिस्टम। और जब तक मांगेंगे नहीं साइड बन करके गरीब की तरह, उस वक्त तक रोटी सारन उनके सामने रखेंगे। ये भी सिस्टम चलता है। मतलब आप अपने घर में आए हुए मेहमान के साथ ऐसा करें, पहले रोटी रख देंगे और फिर बाद में सारन लाएंगे, और पहले सारन ला देंगे और सारन पी लिया मेहमान ने, उसके बाद रोटी और चावल लाए। ऐसा करते हैं आप अपने घर में? बोलिए ठीक, यहाँ क्यों करते हैं? यहाँ क्यों करते हैं? आप सोचो जरा। देखो हम तो इनके सामने बिछी भी जाए पल के बिछा दें, इनका इकराम नहीं कर सकते। एक तो बात ये कि ये खुद अपने ऐश व आराम की जिंदगी बाहर से चलते हैं, और दूसरी बात ये कि अल्लाह रसूल के मेहमान, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहाँ का खाना इसलिए खाते हैं कि बहुत बरकती खाना है, पाकीज़ा खाना है। लोग बावजूद होकर के खाना बना रहे हैं, पका रहे हैं, ताजुद गुजारे, 5 वक्ता नमाजी हैं, और जिक्र करते हुए, तिलावतें करते हुए, सीखते सिखाते हुए इस बरकत और नूरानी खाने को हासिल करने के लिए बेचारे दस्तरखान में बैठे। कोई उम्दा टेस्टी लजीज खाना नहीं खिला सकते, लेकिन हमारा अखलाक को अच्छा हो, बर्तावत को अच्छा हो, आने वालों को फौरन जल्दी से अच्छी तरीके से खिलाना पिलाना, एहतिमाम करना इस चीज़ का, तो उन्हें लगे कि हमारे कुछ एहतिमाम करना, यानी कि सबको एक ही लाठी पे हाथ दिया उठा। जब आ रहे तो थोड़ा मुस्कुरा लें, आइए अहलन व सहलन, बैठे तशरीफ रखें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दिलों के अंदर काम की अज़मत अहमियत पैदा करे, और वो हज़रात पहले से ज़्यादा एहतिमाम से आने वाले हैं, और मुल्कों में जाके आपके अच्छे अखलाकी कारगुजारी और पूरे मुल्क के आने का वो एक मतलब जरिया बने। हमें अंदाज़ा नहीं लोग कितनी कुर्बानियों के साथ यहाँ पर आए, मुल्कों से लोग आए, हमारी जो कुर्बानियाँ दे दे करके आए, बड़े हालात, बड़ी कुर्बानियों के साथ, बड़ी रुकावटों के बावजूद अल्लाह का फजल है, वो वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। हम ज़रा सा उनका दिल जीतने, अच्छे अखलाक से पेश आ जाएँ, तो ये बड़ी खैर का हमारे जरिया उम्मत के लिए। और ज़रा सी बदअखलाक़ी हो गई और ज़रा सा हमने तो शुरू इख्तियार करी और थोड़ा पेशानी पे बंद पड़ गए और हमने मुस्कुरा कर तो उनकी खिदमत नहीं करी, तो हमारा भी नुकसान है और उम्मत का पूरे मुल्क का नुकसान। हम ये देखते हैं हम थक गए, कितना खिला है, वो नहीं आने वाला मेहमान। जिस तरह हम ऐसा सोचते हैं ना शादी में कितना थकते हैं, फिर भी आने वाले मेहमान को खुशी खुशी हंसा पेशानी मुस्कुराते हुए मिलते रहे। ऐसी है, और कोशिश करते हैं कोई एक भी नाराज होकर और किसी एक का भी दिल टूट ना जाए, अरे खुश होकर के जाए शादी के लिए। तो भाई ऐसे होता आपके ठीक करेंगी इन चीज़ों की। मोबाइल लायानी से बचना, मोबाइल के चलाने की कोई नहीं है। 2 महीने वाले तो सबसे ज़्यादा इसका परहेज करें और एहतिमाम करें। हजरत इसको बार बार कह रहे, अल्लाह ताला भी कबूल करे। 2
دیکھو بڑی قیمتی بات بتا رہے ہیں. دیکھو پہلے اگر ہمارے ساتھی اصول کی پابندی کریں گے تو مہمانوں کے لیے بھی پابندی آسان ہو جائے گی. اس لیے جس کے لیے یہاں پر دسترخوان میں بیرون کے مہمانوں کا انتظام، ہمارے ساتھی اپنے اپنے دسترخوان پر نیچے عمومی دسترخوان پہ